والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. بس اختلاف کیا بہت سے گروہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بس کافروں کے حق میں بڑی آفت آنے والی ہے اس بڑے دن کی آمد پر. کیا خوب سنتے اور کیا خوب دیکھتے ہوں گے اس دن جس دن ہمارے پاس آئیں گے، لیکن یہ ظالم لوگ آج کے دن کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اور آپ انہیں ڈرائیے قیامت کے دن سے جب آخری فیصلہ کیا جائے گا اور یہ بے پرواہی میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. بے شک ہم ہی زمین کے اور اس پر رہنے والوں کے وارث رہ جائیں گے اور ہماری طرف ہی سب نے لوٹ کر آنا ہے. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما. سورہ مریم آیت نمبر 37 تا 40 ہے. آیت نمبر 37 یہ ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ آیت نمبر 36 میں خالق کائنات نے فرمایا کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ سبق دے کے گئے تھے کہ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ بے شک میرا اور تمہارا رب ایک اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، بس اسی ہی کی عبادت کرنا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ قوم کو سبق دے کے گئے، تو سو جو ان کے بعد اختلاف ہوا تو سو وہ کیسے اختلاف ہوا یا کیوں اختلاف ہوا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ان کے بارے میں کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا. ہاں فاختلف الاحزاب من بینہم، جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو میں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تو اس کے بعد انہی میں سے یعنی قوم بنی اسرائیل میں سے جو علماء سو تھے، یعنی جو
اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کے جنہوں نے انجیل شریف کے اندر تبدیلیاں شروع کی، تو انہوں نے اپنی قوم یعنی نصارہ کو غلط راستے پہ لگایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو توحید کا سبق سکھا کے گئے کہ میرا اور تمہارا رب صرف ایک اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر فَاعْبُدُوا، بس اسی ہی کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا سبق تھا۔ لیکن ان کے بعد نصارہ کے اندر مختلف گروہ بنے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا۔ 3 بڑے گروہ بنے عیسائیوں کے اندر۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا۔ ایک بنا نستوریہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوا ابن اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے۔ دوسرا ان کا گروہ بنا مالکانیہ، اس نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ثالث ثلاثہ۔ قرآن مجید میں بھی بیان ہوا سورۃ المائدہ میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پکی بات ہے وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ 3 میں سے تیسرا ہے۔ یعنی عیسائیوں کا ایک گروہ، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان 3 میں سے ایک ہے، عیسیٰ علیہ السلام ان 3 میں سے ایک ہے، گویا کہ یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ابن اللہ نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جز ہے۔ تینوں اللہ تعالیٰ، ایک جز جبرائیل، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک اللہ تعالیٰ، تینوں مل کے ایک اللہ تعالیٰ بنتا ہے۔ اور تیسرا ان میں سے یعقوبیہ ایک گروہ بنا، تو اس نے کہا هو اللہ، عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہی اللہ تعالیٰ تھے۔ وہ جو مریم علیہ السلام کے پیٹ کی نسبت سے پھر دنیا میں آ گئے، ان کے علاوہ اور کوئی اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، وہ جو ان کے جانے کے بعد یہ جو علماء سو تھے کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کے نظریات گھڑ لیے، فرمایا سن رکھو تم تمام لوگ یہ نظریات رکھنے والے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، وہ جو بالکل آپ کے سامنے ایک بڑا دن آنے والا ہے، یعنی قیامت کا دن، اس دن میں کافروں پر ایک بہت بڑی آفت آئے گی، اور ایسی آفت کہ پھر اس آفت سے کوئی انہیں بچا نہیں پائے گا۔ فرمایا کیوں آئے گی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے اللہ کی ذات کا جز مان لیا، کسی نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا مان لیا، اور کسی نے کہا کہ وہی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج بھی یہ ہمارے شعراء حضرات جو ہیں نا، شعراء، انہوں نے انتہا کر دیا لوگوں کے عقائد کو برباد کرنے کے اندر۔ آج کل بڑے اشعار، بڑے خاص کر جب آتے ہیں نا ربیع الاول، تو اس میں یہ پڑھا جاتا ہے وہی جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر، وہی جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ جی لوگ آتے آگے سے سبحان اللہ الحمدللہ، نعرے تکبیر، نعرے غوثیہ، فلانا ڈھمکانا، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ عرش پہ رہتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی شکل میں مدینہ منورہ میں آ گیا۔ لوگ آگے سے سبحان اللہ اور الحمدللہ، اور اس پر پھر نٹوں کی طرح پیسے ڈالے جا رہے ہیں، میراثیوں کی طرح، اور جناب وہ بھی آتے ہیں، سارے نظام اکٹھے ہو جاتے ہیں، عوامی ہماری کیا چیز ہے، گانوں کی طرز پہ ناتے، اور دلہن کی طرح بیوٹی پارلر سے جا کے میک اپ کروا کے آنا، اور جناب ساری میچنگیں کر کے، اور داڑھی بھی برائے نام عمل تو ہے ہی نہیں۔ اور پچھلے دن مجھے ایک ساتھی بتا رہا تھا، پتہ نہیں سچے جھوٹے اسی کے ذمے ہیں، کہتے استاد جی کچھ شاعر ہیں مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے وہ شراب پی کے آ کے شاعری ادھر نعت کرتے ہیں، کہ جیسے گویے جاتے ہیں شراب پی کے۔ جی وہ پیغمبر جس نے شراب کو حرام کیا اور اس کی نعت خوانی ہو رہی ہے وہی شراب پی کے،
کہ اچھا خاصا زور لگے اور اچھا خاصا آواز بنے. ہاں تو لوگ جناب اس بات کو سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کہہ کیا رہا ہے. اور پھر عوام خوش ہے کہ جناب ایک ٹکٹ پہ ہمارے 2 شو لگے ہوئے ہیں، گانے کی وہ جو چاس ہے اور مزہ ہے وہ بھی مل جاتا ہے اور نعت کا ثواب بھی مل جاتا ہے. ہمارے دونوں کام مسجد کے اندر ہی پورے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ جی. اچھا وہ ہمارا وقت گزر رہا ہے جی. ہاں تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا نظریہ ہے، جو عیسائیوں سے پھر وہاں سے سفر کرتا ہوا ٹریول کرتا ہوا ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آن پہنچا اور انہوں نے بھی آپ علیہ السلام کے بارے میں وہی نظریہ بنا لیا. اب انہوں نے کہا نا ایک نظریہ انہوں نے پیش کیا کہ وہی اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ علیہ السلام تھے. دوسرا ان کا نظریہ کہ سو وہ ابن اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا ہے. تو یہاں بھی پھر ایک نظریہ انہوں نے بھی پیش کر دیا آپ علیہ السلام کے بارے میں. نے کہا جی نور من نور اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نور سے جدا ہیں آپ علیہ السلام. سو نظریہ وہی ہے، ان کا بھی وہ ذات سے جدا ہے، یہ بھی ذات سے جدا مانتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. فرمایا فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم. فرمایا جو یہ نظریہ رکھنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، فرمایا سن لو فویل للذین کفروا. ایک تو یہ مانا نا فویل، ویل آفت ہوگی اس بڑے دن میں ان کافروں کے لیے. اور دوسرا ویل کا مانا ہے جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. ویل یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے اور اس میں اتنا سخت عذاب ہونا ہے کہ ہر روز جہنم اس وادی سے اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. یا اللہ تو نے اتنا سخت عذاب اس وادی کے اندر جو پیدا کیا ہے، میں جہنم بھی تجھ سے اس سے پناہ مانگتی ہوں، یا اللہ مجھے اس سے بچا کے رکھنا. تو فرمایا فویل للذین کفروا. فرمایا یہ کافر جن کا یہ نظریہ ہے، یعنی یہ جو شرک کرنے والے ہیں، ان کو اس ویل وادی کے اندر قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالنا ہے. اسمع بہم وابصر. جب جائیں گے نا جہنم میں اور دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے. آج تو دنیا میں بہرے بنے ہیں نا، جان بوجھ کے اندھے بنے ہیں، جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں. سمجھنے کے لیے تو مطلب تیار ہی نہیں ہوتے، دیکھتے سنتے ہی نہیں ہیں. فرمایا آج دنیا میں جان بوجھ کے اندھے اور بہرے بنے ہیں، لیکن جب کل قیامت کے دن عذاب کو دیکھیں گے نا، اسمع بہم وابصر. فرمایا کیا خوب سننے لگیں گے اور کیا خوب دیکھنے لگیں گے. پھر ان کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی، ان کے کان بھی کھل جائیں گے، ہر ایک چیز کا یہ مشاہدہ کریں گے، اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے سنیں گے. فرمایا لیکن اس دن کیا ہوگا، یوم یاتوننا. فرمایا جب یہ میرے پاس آئیں گے تو تب ان کی آنکھیں کھلیں گی، تب ان کے کان کھلیں گے. دنیا کی حالت یہ ہے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. دنیا میں جان بوجھ کے اندھے بن کے، جان بوجھ کے بہرے بن کے، جان بوجھ کے ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کے راستے پہ چلے ہوئے. لیکن الظالمون اليوم بمانا یہ دنیا اس دنیا میں جان بوجھ کے گمراہی کے راستے پہ چلے ہیں. لیکن فرمایا جب میرے پاس آ جائیں گے نا تو پھر وہ سرکی میں کہا جاتا ہے اکھاں کھل ویسے، پھر کان بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو جائیں گے. فرمایا جب عذاب کو دیکھیں گے پھر ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی. فرمایا میرے پیارے مدنی کریم جناب محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انذرہم یوم الحسرہ. میرے پیغمبر آپ انہیں یوم الحسرت سے ڈرائیں. یوم الحسرت یہ قیامت کا ایک نام ہے کہ جس دن کافر لوگ حسرت کریں گے، ہائے کاش کہ ہم اسلام قبول کر لیتے، ہائے کاش کہ ہم شرک سے بچ جاتے، ہائے کاش کہ سنت کو اپنی زندگی میں جگہ دے دیتے. یوم الحسرہ. فرمایا وہ جو حسرت والا دن آنے والا ہے اس سے ان کو ڈرائیے گا. جیسے کہ وہ سورۃ النساء میں فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. فرمایا وہ دن قیامت کا آئے گا جس دن کافر لوگ تمنا اور خواہش کریں گے، حسرت کریں گے، کاش کہ آج ہمارے لیے ساری زمین برابر سرابر ہو جائے، ہمارا نام و نشان باقی نہ رہے
اور یار کیوں اتنی خواہش اور حسرت کر رہے ہیں کہ ہم ختم ہو جائیں؟ اس لیے فرمایا وَعَصَبُ الرَّسُولَ، دنیا میں رہ کے انہوں نے پیغمبر کی سنت کی نافرمانی کی تھی، پیغمبر سے تعلق نہیں بنایا تھا، فرمائے اس لیے یہ خواہش کر رہے ہیں کہ ہمارا نام و نشان مٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج نام و نشان نہیں مٹے گا، آج تو تمہیں سبق سکھانا ہے۔ جس چیز کو جھٹلا کے آئے ہو سو آج اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، جس چیز کو سننے سے تم انکار کرتے تھے وہ عذاب اس کا تذکرہ نہیں سنتے تھے، آج تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے بھی اور ساتھ میں اپنے جسم پہ برداشت بھی کرنا ہوگا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، میرے پیغمبر انہیں قیامت سے، انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے گا۔ اِذْ قُضِیَ الْأَمْرُ، جب آخری فیصلہ میرے رب نے کر دینا ہے، جب آخری فیصلہ میرے رب نے کر دینا ہے۔ آخری فیصلہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخری فیصلہ یہ ہوگا کہ جب اہل جنت جنت میں، اہل ایمان فرمایا جن کے نام اعمال کے اندر شرک والا گناہ نہیں ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معافی دے کے، پیارے پیغمبر کی شفاعت سے معافی مل کے اہل ایمان سارے جنت میں پہنچ جائیں گے اور کافر اور مشرک سب کے سب جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مخاطب کر کے، اہل جنت کو بھی اہل جہنم کو بھی مخاطب کر کے، موت کو ایک مینڈے کی، ایک بڑے جانور کی شکل دے کے ان دونوں کے سامنے لانا ہے اور اس موت کو ذبح کر دینا ہے اور ساتھ میں فرمانا ہے لو آج موت پر بھی موت آ گئی، اب موت پر بھی موت آ گئی، آئندہ کوئی بھی نہیں مرے گا کہ موت کو بھی میں اللہ نے ختم کر دیا۔ اب جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اہل جنت ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو فرمائے اِذْ قُضِیَ الْأَمْرُ، جب آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، وہ آخری فیصلہ یہ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، فرمائے آج تو تم بڑی بے پرواہی میں پڑے ہوئے ہو، غفلت میں پڑے ہوئے ہو، بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہو، وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ایمان بھی نہیں لاتے ہو۔ فرمائے وہ ساری کی ساری حسرتیں تمہاری رہ جائیں گی، قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اور آگے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، اور دنیا والوں جس مال و دولت پر، جس زمینوں اور جائیدادوں پر تمہیں فخر ہے اور تکبر ہے کہ یہ میرا اور یہ میرا، یہ بھی میں قبضے میں لے لوں اور یہ بھی میرا جناب یہ جائیداد اور اتنا بینک بیلنس بن جائے، میں رب تمہیں بتا رہا ہوں نحن نرث الارض، پکی بات ہے ہم ہی زمین کے، ومن علیہا، اور جو کچھ اس کے اوپر ہے حقیقی وارث ہم ہی رہ جائیں گے، ہم ہی رہ جائیں گے، تم میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا، کوئی بھی نہیں۔ کتنی بڑی بڑی قومیں آئی، آگے 25ویں پہ کہ 26ویں پارے میں غالباً فرمایا کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتها فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہ احدا، فرمایا دنیا والوں تمہیں بڑا فخر ہے اپنے مال و دولت پہ، تمہیں بڑا فخر ہے اپنی جائیدادوں پہ، اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہو، ساری کائنات ہمارے تابع ہے۔ فرمایا میں رب تمہیں بتا رہا ہوں تم سے پہلے کتنی بڑی بڑی قومیں آئیں، باطرت معیشتہا، تم سے معیشت میں بڑی مضبوط تھی، تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تم سے معیشت میں بڑی مضبوط تھی، لم تسکم من بعدہم احدا، ان جیسا دنیا میں رہن سہن ان کے بعد اور کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ تمہارے فخر اپنی جگہ پہ ہے، تم سے پہلے بڑے بڑے جناب دنیا میں آئے اور چلے گئے، کچھ بھی کام نہ آیا۔ فرمایا نرث الارض ومن علیہا، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سارا میں اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ میں نے ہی حقیقی وارث اس کا رہنا ہے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور تم نے کہاں جانا ہے؟ تم سب نے میں اللہ کے پاس لوٹ کے آنا ہے، تم سب نے میں رب کے پاس آنا ہے۔ اس لیے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اور آخر میں پھر یہ جو ایک ساتھ میں قیامت کا تذکرہ کر کے اور سبق دیا، سکھلائی یہ بات، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جو غلط نظریات رکھنے والے لوگ تھے، وہ کوئی ابن اللہ کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، میں رب تمہیں بتا رہا ہوں ان سب لوگوں نے قیامت کے دن سوائے حسرت کے اور کچھ بھی انہیں حاصل نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو واضح انکار کر دینا ہے، مولا میں تو نہیں کہہ کے آیا، جی قیامت کے دن کہیں گے، عیسائی کہیں گے یا اللہ
عیسیٰ علیہ السلام ہمیں کہہ کے آئے تھے کہ میری اور میری والدہ کی جو ہے وہ عبادت کرنا، ہم تو اس لیے کرتے رہے۔ سورۃ المائدہ 7واں پارہ اور سورۃ المائدہ کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، 7ویں پارے کا غالباً 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، یہ جو الفاظ ہے نا، اس میں جو غصہ ہے اور جو سختی ہے وہ عرب لوگ جانتے ہیں، عربی زبان جاننے والے۔ فرمایا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، میرے عیسیٰ جلدی بتا، تو نے کہہ کے آیا تھا یہ بات، اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کہ میرے جانے کے بعد مجھے اور میری ماں کو اپنا خدا بنا لینا، تو کہہ کے آیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے سے کہیں گے نہیں مولا، قال سبحانک، مولا تو شریکوں سے پاک ہے، بھلا میں یہ کہہ کے آتا تو میں تو تیرا شریک بن جاتا۔ مولا میں نے یہ بات نہیں کی، میں تو اتنا ہی جانتا ہوں جب تک میں ان کے اندر موجود رہا، جب تک میں ان میں موجود رہا، جب میں ان سے آ گیا نا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، مولا جب میں آ گیا اس کے بعد کا مجھے کوئی پتہ نہیں یہ پیچھے کیا کرتے رہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام واضح فرما رہے ہیں کہ جب میں دنیا سے آ گیا تو مجھے پیچھے کا کچھ بھی پتا نہیں ہے، زندہ تھا مجھے پتا تھا یہ کیا کہتے رہے اور کس طرح۔ تو حضرت عیسیٰ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بات لمبی ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے بھی سوال کرنا ہے اور قوموں سے بھی سوال کرنا ہے۔ قوموں سے سوال کرنا ہے تمہارے پاس میرے پیغمبر آئے کہ نہیں آئے، میرا پیغام دیا کہ نہیں دیا، اور رسولوں سے سوال کرنے کیا آپ نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ سے بھی سوال ہوگا، فرمایا جی مجھ سے بھی سوال ہوگا۔ فرمایا پھر سوال ہوگا تو پھر کیا جواب دو گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اقول کما قال المسیح عیسی ابن مریم، فرمایا میں نے وہی جواب دینا ہے جو میرے بھائی حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جواب دینا ہے۔ ابھی میں عرض کر چکا ہوں انہوں نے کیا کہنا ہے، مولا جب تک میں ان میں موجود تھا اس وقت کا مجھے پتا ہے، جب میں آ گیا تو مجھے پیچھے کا کچھ بھی پتا نہیں ہے، مولا تو ہی جانتا تھا یہ کیا کرتے رہے۔ میں انہیں نہیں کہہ کے آیا کہ مجھے خدا کا بیٹا بنا لینا، میں نہیں کہہ کے آیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے نور سے جدا مان لینا، اور میں نہیں کہہ کے آیا کہ مجھے ہر جگہ پہ حاضر ناظر مان لینا اور مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لینا، مولا میں نہیں کہہ کے آیا یہ بات۔ جی آپ علیہ السلام نے بھی دو ٹوک جواب دے کر بات کو ختم کر دینا ہے۔ اور کتنے لوگوں نے آگے سورۃ روم میں فرمایا آئیں گے کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، یا اللہ ہمیں تیرے رب ہونے کی قسم ہے ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ فرشتوں نے جھوٹ لکھا ہے نعوذ باللہ من ذالک، جی انکار کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہاں انکار کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تم سب نے میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ خیال کرنا، اپنا عقیدہ اور عمل قرآن و سنت کے مطابق بنا کے لانا، تب نجات ہوگی۔ جس مرضی فرقے سے تعلق بنا لے، اگر قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ عمل نہیں ہے، کچھ جتنی بڑی نسبت حاصل کر لے، کامیابی کبھی بھی ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ